السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نوید سپیکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان نوید قمر خان۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت ہی حساس موضوع پر وہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایک بل پاس ہوا ہے جسے ناموس صحابہ بل کا وہ نام دیا گیا ہے، تحفظ ناموس صحابہ۔ اور اس بل کے ذریعے وہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کی توہین یا گستاخی کرنے والے افراد جو ہوں گے ان کے لیے وہ کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی وہ سزا کا تعین وہ کیا گیا ہے۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ بل یہ پاکستانی معاشرے کو کس حد تک فائدہ دے سکتا ہے اور کس حد تک وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ جو بڑے مطلب اسلامی مسالک جو موجود ہیں ان میں شیعہ اور سنی دونوں جو ہیں وہ کافی تعداد میں وہ موجود ہیں۔ ویسے شیعہ افراد جو ہیں وہ اقلیت میں ہیں، لیکن ان کی بھی ایک مطلب کافی سگنیفیکنٹ نمبر ان کا بھی وہ پاکستان میں وہ موجود ہے۔ اور شیعہ اور سنی افراد میں تاریخ اسلام کی بعض شخصیات پر وہ بہت زیادہ وہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس کا وہ برملا اظہار بھی کیا جاتا ہے دونوں کی اپنی جو نجی محافل ہوتی ہیں ان میں۔ تو اب اس اختلاف کو توہین کا نام دے کر اگر بلا وجہ مطلب کسی پر الزام لگا کر اس کو سزا دینے کی کوشش کی گئی تو اس سے یہ بل یہ اس سے بہت زیادہ مطلب خطرات وہ پیدا ہوں گے۔ اب شیعہ اور سنی اسلام میں بعض مطلب ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں اور بعض دوسری شخصیات ہیں تو ان میں ان کے حوالے سے کافی زیادہ وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ شیعہ مطلب میں پچھلے دنوں ایک سنی عالم دین ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو ان میں وہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ لوگ ہیں یہ اپنی اذان میں حضرت علی کو وہ خلیفہ بلا فاصل کہتے ہیں، اور خلیفہ بلا فاصل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان وہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی اور خلیفہ موجود نہیں ہے، اور بلا فاصلے کے وہ پہلے خلیفہ ہیں۔ تو اس بات کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے جو پہلے 3 خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو ان کی یہ وہ ایک گستاخی ہے۔ تو ایسی باتوں کو مطلب ہم گستاخی کے معنوں میں نہ ہی لیں، یہ ایک اختلافی مطلب مسئلہ ہے شیعہ اور سنی کے درمیان، لیکن ان میں کسی مطلب خلیفہ راشد کی وہ توہین نہیں کی گئی ہے۔ تو اگر اس طرح کی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا تو اس طرح سے وہ کافی زیادہ مسائل وہ پیدا ہوں گے، اور اس بل کے ذریعے وہ کافی بدامنی پھیلنے کا وہ خطرہ ہوگا۔ اسی طرح شیعہ کے ہاں مطلب بعض ذاکرین وہ ایسے ہی مطلب مبالغہ رہی سے کام لیتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت علی کو وہ پہلا خلیفہ نہیں مانتے تو وہ لوگ دار اسلام سے خارج ہیں، اور ان کے بارے میں مطلب وہ بہت زیادہ لغویات وہ بولتے رہتے ہیں۔ تو وہ بات بھی وہ قابل مذمت ہے، اور اس بات کے بھی ہمیں وہ مذمت وہ کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ قانون تو ہم پاکستان میں پاس وہ کر دیتے ہیں، لیکن اب ان کی تشریح اور ان پر صحیح طریقے سے وہ عمل درآمد وہ ہمارے ہاں وہ نہیں کیا جاتا۔ قانون بلاسفیمی کے بارے میں پہلے سے بھی بہت سارے قانون بنے ہوئے ہیں، مزید قانون بھی وہ بن رہے ہیں، لیکن ان کا صحیح استعمال اور ان کی صحیح تشریح وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ توہین اور اختلاف میں وہ فرق کی صریح جو تشریح ہے وہ مطلب موجود ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ کسی کو سزا دیں یا سزا نہ دینے کا وہ فیصلہ کریں۔ اور دوسرا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں چیزوں کا غلط استعمال وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح مطلب جو قوانین ہیں قوانین کا غلط استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں وہ کمزور لوگوں پر توہین مذہب کا الزام لگا کر ان کو سزا دلوانے کی کوشش وہ کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تھی جس میں ایک پولیس افیسر جو تھی جو کہ کرسچن تھی، تو وہ ایک آدمی کا وہ چالان کرنے لگی تھی، تو وہ ان کو دھمکی دے کر کروا دوں گا۔ تو اس کا یہی مطلب ہے
کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو اس قانون کی صحیح تشریح ہونی چاہیے، اور دوسرا اس قانون کا غلط استعمال جو ہے وہ بھی روکنا چاہیے، اور اختلافات کو جو ہے وہ توہین کا نام جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر یہ ان سب باتوں پر عمل نہیں ہوتا تو اس سے ملک میں جو ہے وہ بدامنی اور انتشار پھیلنے کا بہت زیادہ جو ہے وہ خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کے اس بارے میں کوئی آراء ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔